معروف اینکر پرسن اور صحافی حامد میر نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کا کمال یہ ہے کہ سیاست میں فی الحال یہ کوئی کمال دکھانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے بڑے بڑے دعوے سن کے مجھے یہ شعر یاد آتا ہے کہ یہ دل عجیب ہے، اکثر کمال کرتا ہے، جواب جن کا نہیں وہی سوال کرتا ہے۔ حامد میر روزنامہ جنگ کے لیے اپنے سیاسی تجزیے میں کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان 2 سال سے جیل میں ہیں۔ انہوں نے جس ثابت قدمی سے جیل کاٹی اس پر تو مخالفین بھی انہیں داد دینے پر مجبور ہو گئے ہیں، لیکن تمام تر مقبولیت کے باوجود پی ٹی آئی اپنے کپتان کی رہائی کے لیے کوئی تحریک چلانے میں ناکام رہی ہے۔ کچھ دن پہلے تحریک انصاف نے عمران کی رہائی کے لیے ایک اور تحریک چلانے کا اعلان کیا اور کہا کہ اس کا کلائمیکس 5 اگست کو ہوگا، جب ان کے بیٹے پاکستان آ کر احتجاج کی قیادت کریں گے۔ حامد میر کہتے ہیں کہ میں 5 اگست کا سن کر حیران بھی ہوا اور پریشان بھی۔ وجہ یہ ہے کہ 5 اگست 2019 کو عمران خان وزیر اعظم تھے، جب بھارتی وزیر اعظم مودی نے مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کو معطل کر دیا تھا۔ بھارتی آئین کی دفعہ 370 اور 35A کے معطل ہونے پر عمران نے ہر جمعے کو پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے باہر احتجاج کرنے کا اعلان کیا۔ وہ گلا پھاڑ کر نریندر مودی کو ہٹلر قرار دیا کرتے تھے، لیکن پھر یہ احتجاج ٹھنڈا ہو گیا اور فروری 2021 میں عمران حکومت نے لائن آف کنٹرول پر بھارت کے ساتھ سیز فائر کا اعلان کر دیا۔ حامد میر کہتے ہیں کہ جب تحریک انصاف کے رہنماؤں نے 5 اگست کو اپنے جلسے جلوسوں کے کلائمیکس کا اعلان کیا تو مجھے خدشہ پیدا ہوا کہ یہ بھی کہیں ویسا ہی احتجاج نہ ہو جیسا عمران نے بطور وزیر اعظم مودی سرکار کے خلاف 2019 میں کیا تھا اور جس کا کلائمیکس بھارت کے ساتھ سیز فائر کرنا تھا۔ بہرحال عمران خان جیل کے اندر سے بیٹھ کر اپنی جماعت کو ہلانے جلانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اس مرتبہ انہوں نے تحریک چلانے کی ذمہ داری محمود خان اچکزئی کو سونپ دی ہے، جو تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم پر کئی دیگر جماعتوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش میں ہے۔ یہ وہی محمود اچکزئی ہیں جن کا ماضی میں عمران خان بطور وزیر اعظم اپنی تقریر میں چادر اوڑھنے پر مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کچھ ناقدین کا خیال ہے کہ حکومت مخالف تحریک چلانے کی ذمہ داری محمود خان اچکزئی کو سونپ کر عمران خان نے اپنی ہی جماعت پر اظہار عدم اعتماد کیا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کچھ عرصے سے شدید اندرونی خلفشار کا شکار ہے اور تمام مرکزی رہنما ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں مصروف ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دراصل تحریک انصاف نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی ہے۔ اس مرتبہ اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کی بجائے خیبر پختونخوا میں ہی احتجاج کیا جائے گا، جہاں عوامی غم و غصہ اور بے چینی عروج پر نظر آ رہی ہے۔ خیبر پختونخوا جن حالات سے گزر رہا ہے وہ آپ کو پاکستان کے قومی میڈیا پر نظر نہیں آئیں گے۔ یہ نظر انداز نہ کیجیے کہ جیسے پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا ہے کہ 5 اگست کو وہ اپنی تحریک کا کلائمیکس دکھائے گی تو اچانک عدالتوں نے اس کے اراکین پارلیمنٹ کو سزائیں سنانا شروع کر دیں۔ یاران نقطہ'داں پوچھتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف میں واقعی کوئی دم نہیں رہا تو یہ اچانک سزاؤں اور نااہلیوں کا سیلاب کیوں آ گیا؟ ایک توجہ یہ پیش کی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے سانحہ 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں سنانے کے لیے چھوٹی عدالتوں کو 8 اگست تک کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے، لیکن کہیں نہ کوئی یہ تو جانتا ہے کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کو آپس میں لڑا کر اور پہلا پھسلا کر قابو کیا جا سکتا ہے، لیکن عوام میں بے چینی کی لہر کسی بھی وقت کوئی خطرہ بن سکتی ہے۔ لہٰذا ان سب لوگوں کو خوفزدہ کر دو جو بوقت ضرورت عوام کو گھروں سے نکالنے کی وجہ بن سکتے ہیں۔ حامد میر کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ کے عہدے کی میعاد جنوری 2025 میں ختم ہو چکی۔ انہیں 2020 میں عمران کی حکومت نے چیف الیکشن کمشنر کے عہدے پر فائز کیا تھا۔ 31 جولائی 2022 کو عمران کے حکم پر پنجاب اسمبلی میں سکندر سلطان راجہ کے خلاف ایک قرارداد منظور کی گئی، جس میں انہیں چیف الیکشن کمشنر کے عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ قرارداد ہی ان کی طاقت بن گئی، کیونکہ بہت سے طاقتور لوگ جانتے تھے کہ اگر عمران کو اقتدار میں واپس آنے سے نہ روکا گیا تو پھر وہ طاقتور اپنے عہدوں پر نہیں رہیں گے۔ یہ تحریک انصاف کا کمال تھا کہ سکندر راجہ کو چیف الیکشن کمشنر کے عہدے پر لا کر بٹھایا بھی اور پھر نکالنے کے لیے زور بھی لگایا۔
हामिद मीर के बकौल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फरवरी 2024 के इलेक्शन में अगले पिछले तमाम हिसाब बराबर कर दिए। अब उनके ओहदे की मियाद पूरी हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन के कुछ दीगर अरकान के ओहदों की मियाद भी पूरी हो चुकी है, लेकिन ये सब हजरात बड़ी आन शान के साथ अपनी अपनी कुर्सी पर बराजमान हैं। आइन के मुताबिक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर वजीर आजम और अपोजिशन लीडर को बाहमी मशवरे से करना है, लेकिन अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान का दावा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी भी अदालत से इनके खिलाफ सजा का इंतजार कर रहे हैं। उन पर 160 मुकदमात चल रहे हैं। जैसे ही इन्हें सजा का ऐलान होगा तो इलेक्शन कमीशन इमरान दौरे हुकूमत की तरह पलक झपकते में इन्हें नाअहल कर देगा। इलेक्शन कमीशन के कुछ ऐसे ही इरादे अली अमीन गंडापुर के बारे में भी है, लेकिन गंडापुर के लिए सजा और नाअहली किसी तमगे से कम ना होगी, क्योंकि जुनैद अकबर इन्हें काफी मुतनाज़ा बना चुके हैं। हामिद मीर कहते हैं कि आजकल बैरिस्टर गौहर खान की जेब में अपने अरकान पार्लियामेंट की एक लिस्ट मौजूद रहती है, जिनके बारे में इन्हें खदशा है कि ये सब नाअहल हो जाएंगे। इस लिस्ट में शामिल लोगों के खिलाफ 9 मई 2023 को मुल्क भर में फौजी तंसीबात पर हमलों के केसेस चल रहे हैं। पिछले दिनों बैरिस्टर गौहर ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से एक खुफिया मुलाकात की और दरखास्त की कि इनकी जमात के लोगों को इंसाफ दिया जाए, लेकिन चीफ जस्टिस ने गौहर खान को किसी यकीन दहानी के बगैर वापस भेज दिया। जाहिर है मुकदमात के फैसले चैम्बर में नहीं बल्कि अदालतों में होते हैं। पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ नाफिज करने वाले आइन शिकन फौजी डिक्टेटर जनरल अयूब खान के बड़े बेटे गौहर अयूब खान के साहबजादे उमर अयूब खान ने भी नाअहली से बचने की कोशिश में मुलाकात के लिए चीफ जस्टिस को एक खत लिखा है, लेकिन लगता है कि वो भी सजा के बाद नाअहल हो जाएंगे। हामिद मीर कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा अब भी किसी बड़े ओहदे के मुतमन्नी है। 1970 के इलेक्शन के वक्त एक बंगाली जज जस्टिस अब्दुल सत्तार इलेक्शन कमीशन के सरबराह थे। इलेक्शन अवामी लीग जीत गई। कुछ अरसे बाद जब बांग्लादेश बन गया तो अब्दुल सत्तार नए मुल्क के नायब सदर और फिर सदर बन गए। सिकंदर सुल्तान राजा भी किसी बड़े ओहदे का ख्वाब देख रहे हैं, जिसके बगैर जीना अब इनके लिए मुहाल लगता है। तहरीके इंसाफ वालों के लिए सजाओं और नाअहलियों का सैलाब बता रहा है कि सब अच्छा नहीं। जब बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोगों को किसी खौफ के साए लहराते नजर आए तो फिर दुआ करनी चाहिए कि ऐ अल्लाह हमें दुनियावी ताकतों के खौफ से निजात दिला। कोई माने या ना माने, लेकिन खौफ की हुकूमत देर पर नहीं होती। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।